نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه وحمل عليه. رواه البخاري، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو، آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو، پیکر عمل بن کر غیب کی صدا بن جا، پیکر عمل بن کر غیب کی صدا بن جا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج دنیا میں ظلم کا دور دورہ ہے۔ ہر شخص ایک دوسرے کا مال و اسباب ہڑپ کرنے کے چکر میں ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ دوسرے کا مال ہتھیا کر میں اپنی جائیداد میں اضافہ کر لوں گا، میری دکان ترقی کر جائے گی، میری کھیتی باڑی بڑھ جائے گی، میرے بود و باش اور رہن سہن میں تبدیلی آ جائے گی۔ حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ دوسرے کا مال اپنے مال میں ملا کر، دوسرے کا کھیت اپنے کھیت میں شامل کر کے وہ اپنے آپ کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کا مستحق بنا رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ دوسرے کا کھیت غصب کر کے اس نے اپنے کھیت کی مقدار میں اضافہ کر دیا، حالانکہ حقیقت میں اس نے اپنے کھیت کی مقدار نہیں بڑھائی بلکہ اپنے لیے جہنم کے انگاروں کی مقدار بڑھا لی۔ وہ باور کیے ہوئے ہے کہ دوسرے کے روپیے پیسے نہ دے کر اس نے اپنے آپ کو ظاہری نقصان سے بچا لیا ہے، حالانکہ اس کی اس حرکت کی وجہ سے ابدی دنیا کا نقصان اس کا مقدر بن چکا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ دوسروں پر ظلم و زیادتی کر کے میں اپنے جاہ و حشم اور اقتدار میں اضافہ کر رہا ہوں، اپنا معیار زندگی سے بلند تر کر رہا ہوں، حالانکہ اس کے یہ افعال دوزخ کے شعلوں کا لباس پہنا رہے ہیں۔ آج کا یہ انسان کس قدر نادان ہے، جن چیزوں کو وہ اپنے فائدہ کا سودا سمجھتا ہے وہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے، مگر اسے سمجھ میں نہیں آتا۔ اسے دوسروں پر ظلم و زیادتی کرتے ہوئے لطف آتا ہے، وہ دوسروں کا مال ہڑپ کر کے خوش ہوتا ہے، وہ دوسرے کی جائیداد غصب کر کے اپنی عقل مندی کی داد حاصل کرنا چاہتا ہے، اور بھول جاتا ہے کہ اس کی یہ حرکتیں کتنی خطرناک ہے اور کتنا خوفناک ہے وہ راستہ جس پر وہ چل رہا ہے۔ آج کا انسان عدالتوں کا سہارا لے کر مقدمات میں لڑ کے جھوٹی سچی گواہیاں دلوا کر رشوت کی تھیلیاں کھول کر دوسروں کی جائیداد کو اپنی بنا لیتا ہے، دوسروں کے حقوق پر ڈاکے ڈالتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ دنیاوی قانون کی روح سے وہ چیز میری ہو گئی تو خدائے قانون میں بھی میری ہو گئی، حالانکہ یہ اس کی بھول ہے۔ قیامت تک وہ چیز اس کی نہیں ہو سکتی، اسے اس چیز سے فائدہ اٹھانے کا حق نہیں ہے، وہ اس کے ذریعے جو کچھ حاصل کر رہا ہے سب حرام ہے، وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے جو اس نے جھوٹی گواہیاں دلوا کر اور رشوت دے کر حاصل کر لیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: میں ایک انسان ہی ہوں، تم لوگ اپنے جھگڑے میرے پاس لے کر آتے ہو سکتا ہے کہ تم میں کا کوئی دوسرے کے مقابلے میں اپنی بات کو زیادہ بنا سنوا کر پیش کرنے کا ماہر ہو، لہذا میں اس کو سچا سمجھ کر اسی کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ بس سن لو، جس کے لیے میں اس کے بھائی کے حق سے فیصلہ کروں تو وہ اسے ہرگز نہ لے، کیونکہ وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے جو میں اسے کاٹ کر دے رہا ہوں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ ایک دوسرے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
من ادعا ما لیس لہ فلیس منا وليتبوأ مقعدہ من النار۔ مسلم شریف کی روایت، جو کسی ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں، ایسے شخص کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لینا چاہیے، ایسے شخص کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ تو محترم بزرگوں دوستو، یہ ظلم و زیادتی اور دوسروں کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کرنا حقوق عباد میں سے ہے، اور حقوق العباد حقوق اللہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا حق چاہے گا تو معاف کر دے گا، مگر بندوں کا حق بندے ہی معاف کریں گے، کریں تو کریں، اللہ معاف نہیں کرے گا، بلکہ قیامت کے دن بڑے خطرناک طریقے سے وصول کیا جائے گا۔ جو حدیث شریفہ میں تلاوت کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے بھائی کی کوئی چیز ظلمن لے لی ہو یا اس سے تعرض کیا ہو تو چاہیے کہ وہ دنیا ہی میں معافی تلافی کرا لے، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس دن درہم و دینار نہ ہوں گے۔ اگر عمل صالح ہوگا تو اس سے اس کے ظلم کی مقدار لے لیا جائے گا، اور اگر نیکیاں نہ ہوگی تو مظلوم کے گناہ ظالم کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ کتنی خطرناک بات ہے، کتنی بڑی وعید ہے ظلمن مال لینے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے نرم مزاج ہونے کے باوجود بھی کتنے سخت الفاظ استعمال فرما رہے ہیں، اس سے ہمیں اندازہ لگا لینا چاہیے۔ محترم بزرگوں دوستو، آج موقع ہے، ہم کو چاہیے کہ اس موقع کو غنیمت جانیں، ہم سے حقوق العباد میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کی یہی معافی تلافی کرا لے۔ ہم میں سے جس نے اپنے کسی دوسرے بھائی کی جائیداد خواہ وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو ظلمن لے لی ہو وہ اسے واپس کر دے، اگر وہ بھائی زندہ نہ ہو تو اس کے ورثہ کو دے دے، اگر بالفرد وارث بھی نہ ہو تو اسے صدقہ کر دے، لیکن بہرحال اسے اپنے پاس نہ رکھے اور اللہ سے صدق کے دل سے اپنی اس غلطی کی معافی مانگے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، امید ہے کہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر آج ہم نے اس موقع کو غنیمت نہ جانا اور معافی تلافی نہ کی تو قیامت کے دن ہماری یہ ڈھیر ساری نمازیں، روزے اور حج زکوٰۃ کام نہ آئیں گے۔ ہم خواہ وہاں نیکیوں کے انبار لے کر جائیں مگر ان سے ہماری خلاصی نہ ہوگی، ہماری عبادات حقوق العباد کے سامنے بالکل بے حیثیت ہو کر رہ جائیں گی اور ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے گا۔ اس دن ہم سے زیادہ بیچارگی اور مفلسی میں کوئی نظر نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، کیا تدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فینا یا رسول اللہ، من لا درہم ولا متاع، کہ ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس مال و متاع نہ ہو، جس کے پاس کوئی سامان نہ ہو، مسکین غریب جو ہم آج کل کے کہتے ہیں، کوئی سامان نہ ہو، کھانے پینے کا صحیح سے انتظام نہ ہو، ہم اسے مفلس کہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن بہت سی نمازیں، روزے اور زکوٰۃ وغیرہ لے کر آئے گا، مگر حال یہ ہوگا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون ناحق بہایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، لہذا وہ بٹھا دیا جائے گا اور ہر شخص اپنا بدلہ لینے آ جائے گا، اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کر دی جانے لگے گی، یہاں تک کہ نیکیاں سب ختم ہو جائیں گی مگر دعوے دار باقی رہ جائیں گے، لہذا ان دعوے داروں کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے، پھر جہنم میں اسے گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ محترم بزرگ دوستو، آج ہم غیبت اور چغل خوری میں لگے رہتے ہیں، ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، اتہام و بہتان لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو ستانے اور نیچا دکھانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ ذرا سوچیں، جب قیامت کے دن ان کے عوض ہماری نیکیاں لی جانے لگے گی تو ہم کس لائق رہ جائیں گے؟ ہمارے اوپر جب ہمارے ظلم کے بدلے مظلوموں کی برائیاں لادی جانے لگیں گی تو ہم اپنی بیچارگی کی فریاد کس سے کر سکیں گے؟ خدا بھی ہماری کوئی فریاد نہ سنے گا، کیونکہ یہ سب اسی کے حکم سے ہوگا، اور اللہ بھی حق والوں کو حق لینے سے نہ روکے گا، اور اللہ بھی حق والوں کو حق لینے سے نہ روکے گا۔ ان اللہ لا یمنع ذا حق حقہ۔
ان اللہ لا یمنع ذا حق حقہ، بیہقی شریف کی روایت ہے، یقیناً اللہ حقداروں کے حق کو لینے سے نہیں روکے گا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ اگر وہاں بھی مظلوموں کو اپنا حق نہیں ملے گا تو کہاں ملے گا، اگر وہاں بھی انصاف نہ ہوگا تو کہاں ہوگا۔ اسی لیے حدیث شریف کے اندر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تؤدن الحقوق الى اهلها يوم القیامة حتى يقال للشاة الجلجاء من الشاة القرناء۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ قیامت کے دن حقوق حقداروں تک ضرور پہنچائے جائیں گے، یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری کے لیے سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا، یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری کے لیے سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا۔ یعنی جانوروں تک میں مظلوموں کی داد رسی ہوگی، یعنی جانوروں تک میں مظلوموں کی داد رسی ہوگی اور حقداروں کو ظالموں سے حق دلایا جائے گا۔ پھر بھلا انسان اشرف المخلوقات ہو کر اور بڑی ذمہ داریوں کا اہل ہو کر اس قانون سے مستثنیٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی گرفت تو سب سے پہلے ہوگی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يذوقه يوم القيامة من 7 اراضين۔ یہ بھی متفق علیہ کی روایت ہے، یعنی بخاری اور مسلم کی صحیح روایت ہے۔ سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے کہ جس نے ایک بالشتہ زمین کی ظلم لینی ہوگی وہ قیامت کے دن 7 زمین کا توق بنا دیا جائے گا۔ محترم بزرگ اور دوستو، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تم تمام کو سب کو، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تم کو مختلف قوموں اور مختلف خاندانوں میں تقسیم کر دیا۔ تقسیم کیوں کیا؟ اس لیے تقسیم کیا کہ تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو، ایک دوسرے کو پہچان سکو، اس لیے ہم نے تقسیم کیا۔ اس لیے تقسیم نہیں کیا کہ ہم دوسری قوموں کو دیکھ کر چڑنے لگے، بغض رکھنے لگے کہ وہ تو سید ہیں ہم قریشی ہیں، وہ شیخ ہیں ہم پٹھان ہیں وہ خان ہیں۔ نہیں، باقی تمہاری پہچان ہو سکے، تمہیں ایک دوسرے سے گلے مل سکو، اس وجہ سے ہم نے مختلف خاندانوں اور مختلف قوموں کے اندر بانٹ دیا۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تم میں سب سے عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہوگا جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو، سب سے زیادہ تنہائی میں اللہ سے ڈرنے والا ہو، تنہائی میں ہو، جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، وہی اللہ کے نزدیک مکرم ہے، وہی اللہ کے نزدیک افضل عزت والا ہوگا۔ ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، ہمیں ان وعیدوں سے ڈرنا چاہیے اور ظلم و زیادتی اور حقوق العباد میں کوتاہی کرنے سے باز آ جانا چاہیے، ورنہ ہماری ساری زندگی کے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن ان اعمال کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، اس دن ہم افسوس سے ہاتھ ملیں گے، اس دن ہم افسوس سے ہاتھ ملیں گے، مگر اس دن کا ہاتھ ملنا کام نہ آئے گا۔ اکبر الہ آبادی بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، صرف شاعر ہی نہیں تھے بلکہ بہت بڑے اللہ والے گزرے۔ ان کا ایک شعر ہے وہ غیرتیں وہ صبر وہ ایمان ہے کہاں، وہ غیرتیں وہ صبر وہ ایمان ہے کہاں، حسن عمل کے دل میں وہ ارمان ہے کہاں، حسن عمل کے دل میں وہ ارمان ہے کہاں۔ ایک غول مچا ہوا ہے کہ مسلم ہے خستہ حال، ایک غول مچا ہوا ہے کہ مسلم ہے خستہ حال، پوچھے ذرا کوئی کہ مسلمان ہے کہاں، پوچھے ذرا کوئی کہ مسلمان ہے کہاں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔